أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، عزاداران اہل بیت علیہم السلام کی حفاظت فرمائے، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرمائے، حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، حاضرین مجلس کی مرحومین کو جوار اہل بیت علیہم السلام میں جگہ نصیب فرمائے. مل کے محمد و اہل بیت محمد پہ ایک صلوات بھیج دیں. کل کی گفتگو جہاں بھی ہم نے روکی تھی اور جو ایک تفصیلی تمہید ہم نے اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں عرض کی تھی، اس کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی انسان کے فعل کے اوپر کوئی اجر یا ثواب مقرر کرتا ہے تو اس کا معیار اس فعل کے اندر پوشیدہ مصلحت اور حکمت کو قرار دیتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہ مصلحت اور وہ حکمت معلوم بھی ہو. یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ اسی قانون الہی کی ایک مثال ہے اور اسی الہی قانون کی ایک تطبیق ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے آتا ہے
فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، جب اس نیکی کے اندر مصلحت معرض وجود میں آ جاتی ہے، پھر خالق ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو ایک برائی کو لے کے آیا، اللہ کی یہ رحمت کا اندازہ آپ لگائیں کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی کا جو سزا ہے اور جو عقاب ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس آیت کے اوپر مزید کچھ گفتگو کریں، سب سے پہلا لفظ جو اس آیت میں وارد ہوا ہے وہیں سے ہم گفتگو کو لے کے چلیں گے۔ اگرچہ یہ آیت اپنے اندر بہت سارے مفاہیم کو لیے ہوئی ہے، لیکن چونکہ 2 مجلسوں میں جتنا ہم بیان کر سکے اتنا ہی عرض کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ جو لفظ الحسنہ وارد ہوا ہے، اس حسنہ سے کیا مراد ہے۔ آپ اور میں ہم اپنی زبان میں حسنہ کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ نیکی ہے، اور سیئہ کا ترجمہ ہم برائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن آئیے اہل بیت علیہ السلام کی زبانی، ان کی نگاہ عصمت میں یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی کسے کہتے ہیں، حسنہ کسے کہتے ہیں، اور سیئہ کسے کہتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے مطالب ہماری زبان میں جب آتے ہیں تو ان کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، جبکہ عربی زبان میں اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ آ کے دہلیز عصمت و طہارت پہ آ کے کھڑے ہو کے ان سے سوال کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن کی آیتیں آپ کے آنگن میں اتری ہیں، اس لیے آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ حسنہ سے کیا مراد ہے اور سیئہ سے کیا مراد ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے، طلبہ کو وہ کتاب خریدنی چاہیے۔ الشیخ مہدی النجفی کا ایک موسوعہ ہے، موسوعۃ احادیث اہل البیت۔ اس کی 3 جلد میں یہ روایت درج ہے کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو عبداللہ الجدلی ذکر ہوا ہے۔ ابو عبداللہ الجدلی کو امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے کہا، ابو عبداللہ، کیا میں تمہیں قرآن کی اس آیت کی تفسیر نہ بتاؤں؟ کون سی آیت؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ اور آیت ہے۔ یہ جو پہلی آیت میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہے وہ سورہ الانعام کی آیت ہے۔ یہ جو آیت تلاوت کر رہا ہوں یہ سورہ النمل کی 91 اور 92 نمبر آیت ہے۔ اس کی تفسیر امام بتا رہے ہیں اپنے صحابی ابو عبداللہ الجدلی کو، اے ابو عبداللہ الجدلی، کیا میں تمہیں امام اللہ کے اس کلام کی تفسیر نہ بتاؤں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بندہ ایک نیکی کو لے کے آئے گا اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اچھا، آپ طلبہ ہیں، میں ایک سوال فقط آپ کے گوش گوار کر کے آگے چل رہا ہوں۔ پہلی آیت میں کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آیا اسے اس کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 ملیں گی۔ اور جو دوسری آیت میں کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لے کے آیا اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ کس آیت کا مفہوم اوسع ہے، پہلی کا یا دوسری کا؟ یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ گھر جا کے دیکھیے گا کہ خیر کا مفہوم زیادہ اوسع ہے یا فلہ عشر امثالھا کا مفہوم زیادہ اوسع ہے؟ خیر بیٹا خاموشی سے بیٹھے،
صلوات بھیجی محمد وعلی بیت محمد کی ذات پہ۔ جو ایک نیکی لے کے آیا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ جو نیکی لے کے آنے والے ہوں گے وہ اس دن یعنی بروز قیامت کی ہولناکیوں سے امان میں ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو ایک برائی لے کے آئے گا اللہ بروز قیامت اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اے ابو عبداللہ، اے الجدلی، کیا میں تمہیں اللہ کے اس کلام کی تفسیر نہ بتاؤں؟ کہا جعلت فداک، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ضرور مجھے تفسیر بتائیے، آپ کے در سے ہی تو مجھے صحیح تفسیر ملے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الحسنۃ معرفۃ الولایہ وحبنا اہل البیت، نیکی ہماری ولایت کی معرفت ہے اور ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ والسیئۃ انکار الولایہ وبغضنا اہل البیت، اور برائی یہ ہے کہ کوئی انکار ولایت کر لے اور اپنے سینے میں علی ولی اور ان کی اولاد اطہار کے بغض کو سجا لے۔ پس ایک قدم اور بڑھاؤ، اب اگر آیت کا ترجمے کو میں اپنی زبان میں بدل دوں، جس کی تائید بعد والی روایت بھی میں ذکر کروں گا، تو یوں بنے گا کہ آیت کو روایت میں ملاؤ تو ترجمہ سورہ انعام کی آیت کا یوں بنے گا من جاء بالحسنۃ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، گویا اللہ کہہ رہا ہے، خالق لم یزل ولا یزال ارشاد فرما رہا ہے کہ جو علی کا موالی ایک نیکی لے کے آیا میں اللہ اپنی رحمت سے اسے 10 نیکیوں میں بدل دوں گا۔ ایک نیکی لے کے آیا میں 10 نیکیوں میں بدل دوں گا، اور جو ایک برائی کو لے کے آیا، چاہے ایک برائی کو لے کے آیا، کیا مطلب؟ یعنی اگر اس کے نام، اس کے دامن میں، اس کے دل میں، اس کے نام اعمال میں اعمال کا تو انبار ہوا لیکن ولایت اہل بیت نہ ہوئی، تو آواز قدرت آئے گی یا علی ان لم یوالکا، اے علی اگر تیری محبت نہ ہوگی لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا، جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا۔ اور پھر کیا پیارا کلمہ ارشاد فرمایا، ترجمہ میں اپنے انداز سے کروں گا، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں حب علی یوما خیر من عبادت السنہ، علی والے کی 24 گھنٹے میں ایک نیکی منافق کی 365 دنوں کی ٹکروں سے افضل ہے۔ ایسی ہے یا نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب کی شیعوں کو اللہ نے گویا کہ اس آیت میں یہ اعزاز دیا ہے کہ تو اگر ایک عمل لے کے آئے گا، تیرے ایک عمل کو میں 10 نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اور یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، میں صاحب میزان نے ایک روایت برہان سے نقل کی ہے، میں اس کو انشاءاللہ آگے جا کے پڑھنے والا ہوں۔ آپ کہیں کہ شاید یہ خطابت ہے کہ یہ خطاب فقط علی ابن ابی طالب کی شیعوں کو ہو رہا ہے، نہیں، امیر المومنین اور ان کی اولاد اطہار نے جو تفسیر کی ہے اس آیت کی وہ یہی بتایا ہے کہ یہ آیت اعزاز ہے علی ابن ابی طالب کی شیعوں کے لیے، اس لیے کہ ان کا ایک عمل جڑا ہوا ہے علی ولی کی محبت کے ساتھ۔ بس مجھے کہنے دیجئے اے شیعان علی ابن ابی طالب، قبول تو عمل تیرا ہی ہونا ہے، اگر تو عمل کے میدان میں کوتاہی کرے گا تو پھر عمل کرے گا کون؟ لہذا تو ایک عمل کر،
اللہ اسے قبولیت کی معراج عطا کرے گا. تیرے عمل میں وہ خصوصیت موجود ہے، تیرے عمل میں وہ مصلحت موجود ہے جو اللہ کے اس قانون کے عین مطابق ہے کہ جتنی مصلحت ہوتی ہے، جب مصلحت معرض وجود میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ اجر کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. یہی تھی نا ہماری تمہید جس کو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اب یہاں پہ آیت نے، یہ جو آیت سورہ النمل کی میں نے تلاوت کی ہے اور سورہ الانعام کی تلاوت کی ہے، ان دونوں آیتوں سے دو باتیں کنفرم ہو جاتی ہیں. کنفرم ہیں یہ باتیں. کیا؟ کہ علی والے کا عمل دگنا ہے اور منکر علی ابن ابی طالب، منکر ولایت محمد و آل محمد کا ٹھکانہ، بولیں گے میرے ساتھ یا نہیں؟ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ملائین کہیں تو کم نہیں ہے، جو اپنے دل میں علی ولی کی محبت اور معرفت تو نہیں رکھتے ہیں لیکن بغض بھی نہیں رکھتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں؟ ہاں جی. آیت نے دو کو کنفرم کر دیا، محب اور ناسبی، ان کا انجام واضح ہے. محب کا عمل دگنا، ناسبی کا انجام فقبت وجوہہم فی النار. لیکن جو اتنے ملائین کروڑوں ہمارے برادران اہل سنت ہیں، اگرچہ انہیں معرفت ولایت نہیں ہے لیکن وہ اپنے دل میں علی کی ولایت بھی نہیں رکھتے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ہاں جی. سوال پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ امامت کو وہ نہیں مانتے ہیں لیکن بغض بھی نہیں رکھتے ہیں، تو کیا ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا عمل کس کھاتے میں جائے گا؟ نمازیں وہ پڑھتے ہیں، روزہ وہ رکھتے ہیں، حج ہم سے زیادہ کرتے ہیں، عمرے ہر سال ہم سے زیادہ کرتے ہیں. ایسی ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو آپ کدھر لے کے جائیں گے؟ ان کو کوئی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے روایت میں، جسے تفسیر البرہان سے صاحب میزان نے نقل کیا ہے. میں روایت مجھے یاد ہے لیکن چونکہ یہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ بھی جانی ہے، اس لیے میں روایت کو دیکھ کے پڑھوں گا تاکہ ہمارے سامعین، ناظرین، دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ اپنی طرف سے ہم کوئی آیات و روایات کو پڑھ رہے ہیں. میں صلوات بر محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ. اور یہ روایت نہ فقط اہل بیت علیہ السلام کے مصادر احادیث میں موجود ہے بلکہ فریقین میں اس قسم کے معانی سے ملتی جلتی روایات موجود ہیں. میں اپنے مصدر سے روایت کو نقل کر رہا ہوں. زرارہ راوی ہیں. قال سئل ابو عبداللہ وانا جالس عن قول اللہ تبارک و تعالی. ابو زرارہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا جبکہ میں مولا کی محفل میں بیٹھا تھا، میں مولا کی مجلس میں تشریف رکھتا تھا کہ مولا سے یہ سوال کیا گیا کس آیت کے بارے میں جسے میں نے آپ کے سرنامے کلام میں پڑھا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اس آیت کی تفسیر کے متعلق صادق آل محمد سے جب پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ کہا مولا یجری لہؤلاء ممن لا يعرف منہم هذا الامر. کیا یہ قانون الہی کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا اسے 10 کا ثواب ملے گا، یہ قانون ان لوگوں میں بھی لاگو ہوتا ہے، یہ قانون ان لوگوں میں بھی جاری ہوتا ہے لا يعرف منہم هذا الامر، جو ولایت کی معرفت نہیں رکھتے ہیں. ان میں یہ قانون جاری ہوگا یا قانون جاری نہیں ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اب
یہ جواب ہے میرا کہ جو میں نے ترجمہ کیا تھا کہ فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ اعزاز دیا ہے اللہ نے شیعان علی ابن ابی طالب کے لیے کہ تیری ایک نیکی اللہ اسے 10 کے برابر قرار دے گا. کہا انما ہی للمؤمنین خاصہ، یہ اللہ نے مومنین کو شرف دیا ہے. یہ آیت خاص ہے مومنین کی. قلت لہو، راوی کہتے ہیں سائل پھر کہتے ہیں مولا اصلحک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے. ارأیت من صام وصلی واجتنب المحارم وحسن ورعہ ممن لا يعرف ولا ينسب، کیا مولا آپ اور ہم سب یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ولایت کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، لا ينسب ناسبی بھی نہیں ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، محرمات سے اجتناب بھی کرتے ہیں، ورع و تقوی بھی ان کا اچھا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ہاں جی، کہا ان اللہ یدخل اولئک الجنت برحمتہ، اللہ ان لوگوں کو اپنی رحمت سے جنت میں بھیجے گا. لہذا جلدی نہیں کیجئے کہ فقط ہماری ہی جاگیر ہے، ہاں کھلا پھیریں گے وہاں پہ نہیں، لیکن ان لوگوں کو جو سائر المسلمین ہیں، مومنین کے علاوہ ہیں، جو منافق نہیں ہیں، جو ناسبی نہیں ہیں، لیکن جہالت کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور ولایت کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، انہیں اللہ اپنی رحمت سے جنت میں بھیجے گا 2 شرطوں کے ساتھ. 2 شرطوں کے ساتھ، 2 شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ انہیں بھیجے گا. یہ 2 شرطیں بھی میری نہیں ہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ روایات ہیں، استفاضہ متواتر نہیں تو استفاضے کی حد تک یہ روایات ضرور موجود ہیں. میں فقط ایک روایت کو بیان کروں گا چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، صلوات بین محمد و آل بیت محمد کی ذات پہ. بارے دیگر صلوات بین محمد. امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان 2 شرطوں کی طرف کہ باقی مسلمین بھی جنت میں جائیں گے لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. امیر المومنین نے فرمایا ان للجنت 8 ابواب، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ اور کبھی آپ کو فرصت ملے نا تو جنت کے 8 دروازوں کے اوپر جو کلمات لکھی ہوئی ہیں نا، ہر دروازے کے اوپر 4 کلمے لکھی ہوئی ہیں، واقعاً وہ دستور حیات ہے. اس کے اوپر ایک مکمل اشرے کی ضرورت ہے، اور انتہائی پیارا دستور دیا ہے اللہ نے جنت کے دروازوں کے اوپر 4 کلمات کو لکھ کے. اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہر 4 کلموں سے پہلے یہ کلمہ درج ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس کے بعد وہ 4 کلمے ہیں. بے شک گھر جا کے آپ نیٹ میں ہی سرچ کر لینا، یہ جملہ فقط لکھ لیں ان للجنت 8 ابواب، تو وہ روایت تفصیلی ہے، وہ نکل آئے گی. اور پھر جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، وہاں پہ بھی ہر دروازے پہ 3 تحریریں لکھی ہوئی ہیں. اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو وہ تحریریں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے. فی الحال اتنا بتا رہا ہوں کہ امیر المومنین نے وہ 2 شرطیں اس روایت میں بیان کی ہیں. کون سی؟ ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. باب يدخل منه النبیون والصدیقون، ایک دروازہ ایسا ہوگا کہ جس سے انبیاء اور صدیق گزریں گے. صدیق بہت بڑا مرتبہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کے درجے کے لیول کے لوگ ہوں گے یہ. ہاں جی. باب يدخل منه الشهداء والصالحون، ایک دروازہ ایسا ہوگا کہ جس سے شہداء اور اللہ کے
نیک اور صالح بندے گزریں گے. کتنا اللہ نے وی آئی پی پروٹوکول رکھا ہے ان لوگوں کے لیے. وَخَمْسَةُ أَبْوَابٍ يَدْخُلُ مِنْهَا شِيعَتُنَا وَمُحِبُّونَا. 5 کے ماننے والوں کے لیے 5 دروازے رکھے ہیں. بابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ. ہاں جی، ایک دروازہ ایسا ہوگا کہ جس سے باقی مسلمان، اس دروازے پہ بڑا رش ہوگا. ہاں جی، رش ہوگا اس دروازے پہ بڑا، لیکن 2 شرطیں چھانٹی کر دیں گی. ہر بندہ جائے گا، شناختی کارڈ لے کے پہنچا ہوگا دروازے پہ، آنا مسلم، میں مسلمان ہوں، مجھے انٹری چاہیے. دروازے پہ کھڑا دربان کہے گا آ ذرا کورونا کے آلے سے تیرا ٹیسٹ کروں، تیرے اندر بغض علی کے جراثیم تو نہیں ہے. ہاں جی، پہلی شرط ممن شہد لا الہ الا اللہ، جو دنیا میں اللہ کی وحدانیت کی دل سے گواہی دیتا ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِقْدَارُ ذَرَّةٍ مِّن بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اس کے دل میں ہم اہل بیت کے بغض رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ہو. رائی کے دانے کے برابر بھی بغض نہ ہو، اللہ کا توحید کا پرستار بھی ہو، تو پھر اس دروازے سے اس کی کلیئرنس ہوگی اور یہ اندر جا سکے گا. لہذا حسنہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی محبت حسنہ ہے. اچھا، ابھی مزید کچھ گزارشات تھیں، لیکن اسی ایک جملے آ گیا ہے ذہن میں، اس کو میں بیان کر دوں. چونکہ بات سوشل میڈیا تک چلی گئی ہے تو اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس روایت کو، یہ روایت بھی میں آج پڑھ رہا تھا کہ اگر تواتر کی حد تک نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ انہا حد الاستفاض ہے، کہ مستفیض حد تک روایات اس معنی کو بیان کر رہی ہیں جس کے تواتر مانوی اعتبار سے استفادہ میں کوئی شک نہیں ہے. کیا؟ حب علی حسن، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے اور امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے. حب علی حسن لا تضر معها سیئہ. علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کا ظاہری ترجمہ انتہائی خطرناک ترجمہ ہے، اس کا ظاہری ترجمہ. اور ہمارے منابر کے اوپر یہ روایات بیان کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اس کے معنی اور اس کی صحیح تشریح کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا کہ کیا مراد ہے کہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کا ظاہری معنی خطرناک ہے. مختلف جوابات علماء نے دیے. میں فقط وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے ایک جواب عرض کروں گا، چونکہ 5 کے بعد ہمارے ہاں مسائل زیادہ سننے کی عادت ہے، ایام عزا ہوتے ہیں، لہذا ہر بندی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کو پرسہ دے سکے. بس میں اسی ایک جواب کو، جسے علامہ مجلسی علیہ رحمہ اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے اس جواب کو اختیار کیا ہے، فقط اسی ایک جواب کو اکتفا بیان کر کے اسی کے اوپر اکتفا کروں گا. علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے ملتی جلتی جو دیگر روایات ہیں ان سے مقصود یہ ہے کہ جس ضرر اور نقصان کی نفی اس روایت میں کی گئی ہے کہ لا تضر معها سیئہ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ جس نقصان کی نفی کی گئی ہے، اس نقصان سے مراد یہ ہے کہ کوئی علی کا چاہنے والا جہنم میں ہم فیہا خالدون کی منزل پہ نہ ہوگا.
خلود نہیں ہوگا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، چاہے وہ دنیا میں بھگتے، چاہے وہ محشر میں بھگتے، چاہے موت کے وقت بھگتے، چاہے وہ قبر میں بھگتے، میدان محشر میں بھگتے۔ شفاعت اہل بیت ایک نہ ایک دن اس کو آ گھیرے گی اور اسے جہنم کے عذاب سے نکال کے وہاں لا کھڑے گی جہاں پہ محمد و آل محمد کا مقام ہوگا۔ اور اسی ضمن میں ایک روایت کے متن کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا اور اسی کے اوپر آج کی اس مجلس کے اور اس خطاب کو روک دوں گا، اگرچہ بہت سارے نکات اس آیت کے ضمن میں باقی ہیں۔ روایت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ شخص کہتے ہیں کہ قال رجل من امرأته، ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا اذهبی، جاؤ الی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدہ کی خدمت میں جاؤ، فاسألیہا عنی، اور جا کے بیوی سے میرے بارے میں پوچھو، انی من شیعتکم ام لیس من شیعتکم، کہ میں آپ کا شیعہ ہوں یا آپ کا شیعہ نہیں ہوں۔ بڑا مشکل سوال ہے۔ یہ گئی جناب سیدہ کی خدمت میں، فقالت قولی لہ، جناب سیدہ نے کہا جب واپس گھر جانا تو اپنے شوہر کو کہنا، شیعہ کی تعریف بتائیے جناب سیدہ نے، اپنے شوہر کو جا کے کہنا ان کنت تعمل بما امرناک، اگر تو ان باتوں پہ عمل کرتا ہے جن کا ہم نے حکم دیا ہے، وَتَنْتَحِي عَمَّا زَجَرْنَاكَ عَنْهُ، اور جن سے ہم نے روکا ہے تو ان سے رک جاتا ہے، فَأَنْتَ مِنْ شِيعَتِنَا وَإِلَّا فَلَا، تو پھر تو ہمارا شیعہ ہے، وگرنہ تو ہمارا شیعہ۔ اس کی زوجہ گھر آئی، شوہر کو آ کے بتایا کہ بی بی نے یہ جواب دیا ہے۔ اس نے کہا یا ویلی، وائے ہو میری بربادی ہو، وَمَن يَنْفَقُ مِنَ الذُّنُوبِ، معصوم کے علاوہ کون ایسا ہے کہ جو گناہ نہ کرتا ہو؟ جب گناہ کرے گا تو جو بی بی نے قانون بتایا ہے کہ تنتہی اما زجرناک عنہ، یہ قانون تو فٹ نہ ہوا۔ وَمَن يَنْفَقُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، کون ہے جو گناہوں سے بچتا ہو، کون ہے کہ جو خطاؤں سے بچ سکتا ہو؟ فَإِذٍ أَنَا خَالِدٌ فِي النَّارِ، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جب گناہوں سے نہیں بچتا، شیعہ نہ ہوا، تو میں تو ہمیشہ جہنم میں جاؤں گا۔ فَإِنَّ مَن لَيْسَ مِن شِيعَتِهِمْ فَهُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، اس لیے کہ جو ان کا شیعہ نہیں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اس نے اپنے ذہن میں صغرا کبرا اور دلائل بنانے شروع کیے۔ اس کی زوجہ پھر پیغام لے کے جناب سیدہ کے پاس آئیں، فرجعت المرأة فقالت لفاطمہ ما قال زوجها، اپنے شوہر کی ساری گفتگو کو بی بی کے سامنے رکھا۔ فقالت فاطمہ قولی لہ، جناب سیدہ نے کہا واپس جا کے اپنے شوہر کو کہنا لیس ہاکذا، جس طرح تو سوچ رہا ہے بات ایسے نہیں ہے۔ جا کے فاطمہ بنت محمد کا پیغام اپنے شوہر کو دے دینا، شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ہمارے شیعہ جنت کے سب سے بہترین لوگوں میں سے ہیں، شیعہ جنت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جہاں بی بی نے محب اور شیعہ کے درمیان فرق کیا ہے۔ وَكُلُّ مُحِبِّينَا وَمَوَالِي أَوْلِيَائِنَا وَمُعَادِي أَعْدَائِنَا وَالْمُسْلِمُ بِلِسَانِهِ وَبِقَلْبِهِ، ہمارا محب، ہمارے محبوں کا محب، ہمارے دشمنوں سے دشمنی اور عداوت رکھنے والا، اور دل و جان سے ہمیں تسلیم کرنے والا،
فهم لیسوا من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا ونواہینا فی سائر الموبقات. اگر یہ سارے محب ہمارے اوامر و نواہی کی مخالفت کرے وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، لیکن سن لے وہم مع ذلک فی الجنہ، اس کے باوجود بھی وہ جنت میں جائیں گے. گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیسے؟ بی بی نے فرمایا لیکن بعدما یطہرون من ذنوبہم بالبلایا والرزایا. دنیا میں شیعہ علی ابن ابی طالب کو ایسی مصیبتوں میں گرفتار کر دیا جائے گا، دکھوں میں مبتلا ہو جائے گا، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے گا. کسی کو اللہ عزت دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ ذلت دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ مال دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ فقر و فاقہ دے کے آزماتا ہے. یہ سارے آزمائشیں ہوتی ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جس کی دنیا میں بھی مصیبتوں سے گناہ معاف نہ ہوئے. اور یہ آج کل کے لوگ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی کسی مصیبت کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا. میں اس دن یہ روایت پڑھ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے کھانے کی دعوت دی. صلوات بن محمد و علی بیت. ایک شخص نے پیغمبر اکرم کو کھانے کی دعوت دی. پیغمبر جب اس کے گھر میں داخل ہوئے تو دیوار پہ مرغی نے ایک انڈا دے رکھا تھا. جو ہی دروازہ کھلا تو مرغی اس دروازے کی آواز سے پھڑپھڑائی اور انڈا دیوار سے نیچے گرا. دیوار سے نیچے گرا تو درمیان میں ایک میخ تھی. دیوار کے درمیان میں کہیں لوہے کی ایک میخ تھی. انڈا گر کے اس میخ کے اوپر آ کے اٹک گیا اور زمین پہ نہ گرا اور ٹوٹا بھی نہیں ٹوٹا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو تعجب کیا. اس شخص نے کہا مولا آپ کو تعجب ہو رہا ہے، مجھے کبھی کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے واپس اٹھ، کھانا نہیں کھایا. کہا جس بندے کو اس دنیا میں کوئی مصیبت نہ ہو اسے پھر اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. فما لہ من حاجت. لہذا یہ مصیبتوں کا آنا یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا کفارہ ہے یہ. اور روایات میں ہے کہ اگر انسان کو بروز قیامت یہ پتہ چل جاتا کہ دنیا میں جو مصائب، فقر و فاقہ، جوان اولاد کا دنیا سے رخصت ہو جانا وغیرہ وغیرہ جو دکھ میرے اوپر آئے، اگر یہ دکھ جاری رہتے اور اس کے بدلے میں جو قیامت میں مجھے اجر و ثواب مل رہا ہے، یہ بندہ تمنا کرتا کہ میری دنیا میں کبھی سکھ آتے ہی نہیں، کبھی سکھوں والی زندگی کی یہ تمنا ہی نہ کرتا. پھر لہذا بعدما یطہرون من ذنوبہم بالبلایا والرزایا، دنیا میں شیعہ علی ابن ابی طالب کو ایسی مصیبتوں اور مشکلات میں دشوار کر دیا جائے گا کہ اس سے ان مصیبتوں سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اگر دنیا میں کسی مصیبت کا اسے سامنا نہ کرنا پڑا، فی عرصات القیامت بانواع شدائدها، میدان معاشر میں مختلف سختیوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا جس سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. او فی الطبق الاعلی من جہنم بعذابها، یا جہنم کے اوپر والے طبقے کے اوپر ہلکا پھلکا، جسے آپ پنجابی میں کہا نا تھوڑا آگ کا سیک لوا لے، ہاں جی، تھوڑا اوپر سے اس کو عذاب دلوایا جائے گا. اِلَىٰ أَن نَّسْتَنْقِذَهُمْ بِحُبِّنَا مِنْهَا، یہاں تک کہ ہم اہل بیت اس کی ہم سے محبت کے صدقے میں آئیں گے اور اس کو وہاں سے نکال کے ننقلہم الی حضرتنا، اپنے جوار میں لے جائیں گے. لہذا یہ ایک جواب.
ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے مراد یہ ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ برائی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو ہم فیہا خالدون کے مرتبے تک نہیں پہنچائے گا۔ ایک سروات بیجی محمد و اہل بیت محمد کے روایات بعض میں ملتا ہے کہ جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں، جو بندہ اپنی حاجتیں لے کے آیا ہے مجلس میں، رباب کے اس یتیم کم سن لال کا اللہ کو واسطہ دے، کبھی بھی وہ اپنی مراد پائے بغیر مجلس سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، نفسیاتی بات ہے، اولاد انسان کو دو حالتوں میں بڑی پیاری ہوتی ہے، ایک جب بچہ چھوٹا ہو اور ایک جوانی کے مرحلے میں ہو۔ باپ سفر پہ جاتا ہے نا، جب واپس پلٹ کے آتا ہے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بچے کے بارے میں سوال کرتا ہے، میرے چھوٹے بچے کا کیا حال ہے؟ ذرا اپنے سینے اور اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کربلا کے میدان میں حسین سے بڑھ کے بھی کوئی غریب ہے جس نے اپنی دونوں پیاری اولادیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی؟ علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، علی اکبر کو بھی قربان کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، شہادت کو بیان کرنے سے پہلے میں چند جملے تمہید کے کہوں گا۔ جب مختار نے چن چن کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قتل کرنا شروع کیا نا، ایک ایک سر کو جناب سید سجاد کی طرف بھیجتا یا خوشخبری بھیجتا کہ فلاں قاتل گرفتار ہو گیا ہے، ہم نے اسے فنار کر دیا ہے۔ کسی قاتل کی موت کی خبر سننے میں سید سجاد نے اتنی خوشی کا مظاہرہ نہیں کیا جتنا حرملہ کی موت کی خبر سن۔ شیخ الجامعہ مرحوم خدا کروٹ جنت نصیب کرے، اپنی مجالس کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب خبر پہنچی نا سید سجاد کو کہ حرملہ مارا گیا ہے، امام سجاد بازار میں آئے، مٹھائی خریدی، یتیموں کو جمع کیا، مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں وہ مٹھائی تقسیم کی، آؤ یہ میرے اصغر کے قاتل کی خوشی کی مٹھائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ منحال تمہید کے چند جملے۔ منحال، جب بھی حج کے موسم پہ حج کے لیے آتا ہے نا، حج سے فارغ ہو گئے امام سجاد کے پاس مدینہ میں آتا ہے، حسب عادت مولا پوچھتے ہیں منحال حرملہ کی کوئی خبر ہے؟ ایک دن جو منحال نے کہا نا کہ مولا کبھی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، کبھی عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، کبھی قاسم کے قاتل کا نہیں پوچھا، وہ جنہوں نے تمہاری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتاری ان کے کبھی قاتل کا نہیں پوچھا، وہ کبھی اپنے بابا کے قاتل کا نہیں پوچھتا، اور کبھی دیگر قاتلین کا نہیں پوچھا، ایک پوچھا ہوئے تو حرملہ کا ہمیشہ پوچھتے ہو۔ رو کے سجاد نے کہا منحال ہر شہید کی ماں ٹھنڈے پانی بھی پی لیتی ہے، سائے پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، لیکن رباب کربلا سے لے کے اب تک نہ ٹھنڈے پانی پیتی ہے اور نہ سائے پہ۔ اجرکم اللہ، پرسہ دینے آئے اور رباب کو عزادارو ایک بڑا ہی دردناک جملہ ہے مورخین نے لکھا ہے، جو کربلا کے بعد کی تاریخیں ہیں نا، وہاں کی تاریخوں میں یہ مقتل کے بعد کی تاریخوں میں یہ جملہ ملتا ہے۔ میری آقا زادی جناب زینب عالیہ کا یہ بیان ہے کہ میں نے کربلا کے بعد کے سفر میں کئی بار راتوں کو
کو اٹھ کے دیکھا، رباب کبھی ادھر ہاتھ مار رہی ہے، کبھی ادھر ہاتھ مار رہی ہے۔ ایک رات جو میں نے اٹھ کے رباب سے پوچھا، رباب بتا تیری کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے؟ کہا نہیں ہو میری آقا زادی، میرے اصغر کے دودھ کا وقت ہو گیا اور مجھے اصغر یاد آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، عزادارو اجرکم اللہ۔ تمہارے ہاں تمہارے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جو 6 ماہ کا، 5 ماہ کا، 7 مہینے کا بچہ ہو، جب وہ پیاسا ہوتا ہے مائیں کیسے پانی پلاتی ہیں؟ کیا گلاس سے پانی پلاتی ہیں؟ کیا کسی اور برتن سے پانی پلاتی ہیں؟ نہیں نہیں، ماں اپنے ہاتھ گلاس میں ڈال کے 2 قطرے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، بچہ سیراب ہو جاتا ہے، اور رخ کر قبر رباب کی طرف سلام کر اے رباب، او تیری اپنی قسمت بہتے دریا کے کنارے جہاں حیوان پانی پی رہے، جہاں حیوان پانی پی رہے تھے، وہ تیرے اصغر کو 2 گھونٹ پانی نصیب نہ ہوا۔ عزادارو آ گئی وہ منزل کہ جب میرے حسین ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے علی اصغر کو اور قوم اشقیاء سے سوال کیا۔ آغا فلسفی کا جملہ ہے، وہ پڑھا کرتے تھے، ایران کے بزرگ عالم دین ہیں، وہ یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، جب یہاں پہنچتے تھے نا تو کہتے تھے دعا کیا کرو کسی کمینے سے کسی شریف کو کچھ مانگنا نہ پڑے۔ وہ مجھے بتا کربلا میں حسین سے بڑھ کے شریف کون تھا؟ عمر ابن سعد سے بڑھ کے کمینہ۔ کہا فلا ترون کیف یتلذا عطشا، اے قوم اشقیاء دیکھتے نہیں ہو یہ بچہ کس طرح شدت پیاس سے بلک رہا ہے؟ بس میں اسی تلذی کو بیان کروں گا، تیری آنکھوں کی عبادت ہو جائے گی۔ عزادارو تلذی مچھلی کی اس حالت کو کہا جاتا ہے جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے نا، وہ شدت پیاس سے کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے، کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے، جب یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، کبھی دایاں پہلو بدلتی ہے، کبھی بایاں پہلو بدلتی ہے، کبھی ادھر گر جاتی ہے، کبھی ادھر گر جاتی ہے، جب یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے پھر کبھی منہ کھولتی ہے اور پھر کبھی بند کرتی ہے۔ سید الشہداء نے لفظ تلذی استعمال کیا ہے۔ عزادارو اسی تیسری حالت کو تلذی کہتے ہیں۔ 7 محرم کا دن آیا، اصغر گہوارے میں کبھی ادھر گر جاتے، کبھی ادھر گر جاتے۔ 9 محرم کو اصغر نے شدت پیاس سے تڑپنا شروع کیا۔ 10 محرم بابا کے ہاتھوں پہ کبھی منہ بند کرتے ہیں اور کبھی منہ کھولتے ہیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے ایک مرحلہ ایسا آیا، کوئی اصغر کی چوتھی حالت بن گئی تھی، اور جب منہ کھولتے تھے پھر بند کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ حجرکم اللہ، قوم اشقیاء میں گریا بلند ہوا۔ ابن سعد نے حکم دیا اقطع کلام الحسین، ہرملا اپنے ترکش سے وہ تیر نکال جو جنگوں میں انسانوں کو نہیں گھوڑوں کو مارا جاتا ہے۔ اس ملعون نے تیر نکالا، عزادارو تیر چلا، اصغر کے ننھے گلے پہ لگا، فذبح من الورید الی الورید، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، علماء پڑھتے ہیں، حیدرآباد دکن کا مورخ بھی لکھتا ہے تیر اصغر کے وزن سے اتنا بھاری تھا، اگر اصغر بابا کے ہاتھوں پہ نہ ہوتا، وہ جدھر تیر جاتا
اصغر ساتھ جاتا، او جگر تیر جاتا اصغر ساتھ جاتے۔ یہاں پہ رک کے ایک جملہ اور کہنے دیجئے، عزادارو جناب علی اکبر کے مصائب کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ جو بھی شہید کربلا کے میدان میں گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، حسین نے کسی کو گرتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ کوئی آدھے میل پہ گرا، کوئی 1.5 میل پہ گرا، کوئی 2 میل پہ گرا، کربلا کا واحد شہید اصغر ہے۔ حسین نے تیر کو کمان میں جڑتے بھی دیکھا، آتے بھی دیکھا، ننے گلے پہ لگتا بھی دیکھا۔ ہائے حسین تیری اپنی غربت، اجرکم اللہ۔ عزادارو اب کوئی ایسا منظر بنانا کربلا کے میدان میں جو علی اکبر کے لاشے پہ نہ بن سکا، جو عباس کے لاشے پہ نہ بن سکا، جو قاسم کے لاشے پہ نہ بن سکا۔ جب اصغر الٹا نہ بابا کے ہاتھوں پہ غریب کربلا کے چہرے پہ موت کے آثار نمودار ہوئے، جبریل آسمان سے اترا، کہا دعو الى الارض فإن له مرضعا الجنہ۔ حسین اصغر کی موت کا غم نہ کر، تیرے چہرے پہ موت کے آثار آ گئے، ہم نے اصغر کے لیے جنت میں دودھ کا بندوبست، اجرکم اللہ، ہم نے اصغر کے لیے جنت میں دودھ کا بندوبست کر دیا ہے، اجرکم اللہ۔ روتے بھی آؤ، بس میں آخر تک پہنچ گیا۔ عزادارو شمر مختار نے جب بھی قاتل کو گرفتار کیا، حسب عادت وہ پوچھتا تھا بتا تو نے کون سا ایسا ظلم کیا۔ جب حرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا نا تو مختار نے کوئی عجیب سوال کیا، کہا تو کربلا میں سب سے چھوٹے بچے کا سب سے سنگ دل قاتل ہے، بتا کوئی ایسا مرحلہ آیا جب تیری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کوئی ایسا وقت بھی آیا جب تم بھی رو پڑا ہو؟ یہ کہتا ہے ہاں ایک وقت ایسا بھی آیا جب میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کون سا وقت تھا؟ کہا میں نے تیر کمان میں جوڑا، میری آنکھوں سے آنسو نہ آئے، میں نے تیر چلایا، میری آنکھوں سے آنسو نہ آئے، تیر اصغر کے گلے پہ لگا، میں نہ رویا، بچہ پلٹا، میں نہ رویا، بچہ ذبح ہو گیا، میں نہ رویا۔ لیکن جب حسین اپنے ذبح شدہ بیٹے کو لے کے خیام کی طرف جا رہا تھا، دیر میں خیال آیا رباب دیکھ کے مر جائے گی، میں واپس پلٹا، پھر دل میں خیال آیا خالی ہاتھ گیا، سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ اسی کشمکش میں حسین 7 دفعہ آگے گئے، ہاتھوں پہ علی اصغر ہے، رخ آسمان کی طرف ہے، رزم بے قضائی و تسلیم لامرے۔ اسی حالت کو دیکھ کے او میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اجرکم اللہ۔ بڑے حوصلے کے ساتھ اللہ جانے کس انداز میں غریب کربلا خیمے میں ذبح شدہ اصغر کو لے کے جب خیمے میں آئے نا، خیمے کا پردہ اٹھایا، رباب نے پوچھا ہوگا میرے سرتاج میرا اصغر پانی پی آیا، زبان سے تو کچھ نہ بولے، ابا کا دامن ہٹا، ذبح شدہ اصغر پایا، حجرکم اللہ، ذبح شدہ اصغر پایا۔ عزادارو لاشا وارث سے لے کے 3 بین کیے اور لاشا غریب کربلا کے حوالے کر دیا۔ میں انہی 3 جملوں پہ اپنی مجلس ختم کر رہا ہوں۔ لاشا اصغر کا رباب نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، پہلا بین میری آقا زادی نے کیا، کہا اصغر بیٹا تیرے نانا کی شریعت کا حکم مجھے پتا ہے، اونٹ بڑا جانور ہے، اس
اسے نیزے مار کے نہر کیا جاتا ہے، باقی حیوانوں کو خنجر سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اصغر تیری ماں کی سمجھ سے یہ بات والا تر ہے، ام مثلک ینحل، وہ کیا تجھ جیسے پھولوں کو نیزے مار کے نہر، کیا تجھ جیسے پھولوں کو نیزے مہر کے نہر کیا جاتا ہے۔ میری آقا ذاتی کا دوسرا جملہ بڑا ہی کوئی دردناک تھا، کہا اصغر بیٹے تیرے نانے کا قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اصغر میری اپنی قسمت 2 سال تو کجا، اور میں 6 مہینے بھی اور تجھے دودھ نہ پلا سکی۔ آخری جملہ جسے آیت اللہ اصفہانی نے اپنے دیوان میں بی بی کی زبانی بیان کیا، کہا اصغر بیٹا تجھ سے پہلے بھی بچوں کے دودھ چھڑائے جائیں گے، تیرے بعد بھی بچوں کے دودھ چھڑائے جائیں گے۔ ہمارے ہاں رسم و رواج ہے جب بچے کو دودھ چھڑایا جاتا ہے انہیں میٹھی میٹھی غذائیں دی جاتی ہے، کھلونے دیے جاتے ہیں، لیکن رباب تیرے اصغر کی اپنی قسمت، ایک سے شعبہ تیر آیا اصغر کا ننھا گلا۔ ماتم حسین۔